ناظرین، 7 اکتوبر کو جو حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اب اس کے حوالے سے مختلف اوپینینز آپ سنتے رہے ہوں گے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا اس حملے کا وہ اس کی ٹائمنگ تھی۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا کہ جب ویسٹ مکمل طور پر انگیجڈ تھا یوکرین رشیا وار کے اندر، اور ساتھ میں مڈل ایسٹ نئی کروٹ لے رہا تھا، وہاں کا نقشہ چینج ہو رہا تھا، عرب اور ایرانی آپس میں دوست بن گئے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم امریکنز بہت اسٹرگل کر رہے تھے کنٹینمنٹ آف چائنا والی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی۔ تو ایسے وقت میں یہ ایک حملہ کیا گیا۔ اب یہ حملہ اگر آپ پاور بیلنس دیکھیں تو حماس اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاور کے حساب سے۔ حماس جو ہے وہ تو چاروں طرف سے سراؤنڈڈ ہوتا ہے اسرائیل کے، غزہ کے اندر حماس کی حکومت ہے اور غزہ کے چاروں طرف سے اسرائیل ہے، پانیوں میں بھی اسرائیل ہے، زمینی راستوں پہ بھی اسرائیل ہے، وہاں پر جو چیز بھی اندر داخل ہوتی ہے وہ چیکنگ کے بعد داخل ہوتی ہے، اسرائیل اس کو چیک کرتا ہے۔ وہ جو ویپنز بھی وہاں پر بنا رہے ہوتے ہیں تو خود کے بنا رہے ہوتے ہیں اندر ہی، وہ اپنے غزہ کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈرینیج کے پائپ ہوتے ہیں نا، ان سے بھی یہ لوگ راکٹس بنا رہے ہوتے ہیں، یہ حماس والے ان سے بھی راکٹس بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد لیکن یہ ہوا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمیں شروع ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 7 اکتوبر سے پہلے جو اسرائیل کی سپورٹ تھی دنیا میں اور خاص طور پر ویسٹ میں، اور آج جو ان کی سپورٹ ہے دنیا بھر میں اور ویسٹ میں، اس میں دن رات کا فرق ہے، سگنیفیکنٹلی ڈراپ ہوئی ہے، ان کی جو سپورٹ ہے ڈراپ ہوئی ہے ویسٹ کے اندر بھی۔ اور ایسے میں آج ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یونائٹڈ نیشنز کا کورٹ ہے، اس کا فیصلہ ساری دنیا مانتی ہے۔ اس کا آج فلسطینی مقبوضہ علاقے جو آکیوپائڈ علاقے ہیں فلسطین کے، ویسٹ بینک اور غزہ، اس حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے، اور بھاری میجورٹی کے ساتھ 15 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلے کے اندر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے کہ 1967 سے لے کر آج تک اسرائیل نے جتنی بھی فلسطینی علاقوں میں بستیاں بنائی ہیں یہ ساری غیر قانونی ہیں، اللیگل ہیں، ان کو خالی کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ 1967 سے لے کر آج تک اسرائیل نے جتنا بھی نقصان کیا ہے فلسطینیوں کا وہ پے بیک کریں، وہ ان کو نقصان بھر کے دیں۔ اس وقت جتنی بھی اسرائیلی ملٹری یا سیویلین پریزنس ہے فلسطینی علاقوں میں وہ فوری طور پر امیڈیٹلی خالی کریں اور نکل جائیں، وہاں سے فلسطینی علاقوں سے نکل جائیں۔ اور ساری جو دنیا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی ممبرز ہیں، ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے اس کورٹ کی جانب سے کہ اسرائیل کے قبضے کو آپ ایکسپٹ مت کریں، اس کو اللیگل کنسیڈر کریں۔ جو بھی انہوں نے 1967 والے بارڈرز کے علاوہ جتنا بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ سارا اللیگل کنسیڈر کریں۔ نا اس کی 2-3 بڑی امپورٹنٹ میننگز نکل رہی ہیں۔ اس کا مطلب صرف ویسٹ بینک اور غزہ کا جانا نہیں ہے اسرائیل کے ہاتھ سے، اس کا مطلب گولان ہائٹس کا بھی جانا ہے، وہ جو سیریا کے بارڈرز کے ساتھ اسرائیل کا علاقہ لگتا ہے، جس کو امریکہ نے ٹرمپ کے دور میں اسرائیل کو دے دیا تھا، اور اس کا نام اسرائیل نے خوشی کے مارے ری نیم کر دیا تھا، اس کو ٹرمپ ہائٹس کر دیا تھا اس علاقے کو۔ تو وہ گولان ہائٹس بھی 1967 میں ان کے پاس نہیں تھے۔ تو اس ٹاپ کے یونائٹڈ نیشنز کے کورٹ نے ایک طرح سے 2 اسٹیٹ سلیوشن کی بنیاد ڈال دی ہے آج، اور یہ ہونا ہی ہونا تھا، ویسے یہ ہونا ہی ہونا تھا، مطلب اس کا لاجیکل کنکلوژن یہی نکلنا تھا۔ اسرائیل فلسطین جو کانفلکٹ ہے اس کا لاجیکل کنکلوژن ہے ہی یہی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے لوگوں کے گروپ کو، جن کا ایک تاریخی کلیم ہے زمین کے اوپر، مسلمان یہ جو فلسطینی ہیں، ان کو آپ مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیں اور ایک پکش کی طرف آپ جھک جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اللاجیکل قسم کی بات ہے۔ تو آج دنیا کے سب سے بڑے کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ القدس نیٹ ورک انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیز رولڈ دیٹ آل کنٹریز شوڈ ناٹ ریکگنائز اسرائیل اللیگل پریزنس ان دی آکیوپائڈ ٹیریٹریز۔ ذرا اس کا فیصلے کا یہ حصہ دیکھیے، دی اسٹیٹ آف اسرائیل مسٹ پرووائڈ کمپنسیشن فار ڈیمیجز ٹو آل افیکٹڈ انڈیویجولز ان دی آکیوپائڈ ٹیریٹریز۔ یہ ذرا دیکھیے 1967 سے لے کر انہوں نے جتنی بھی توڑ پھوڑ کی ہے، جتنے بھی انہوں نے کھیت جلائے ہیں، جتنے بھی فلسطینی گھر انہوں نے توڑے ہیں، سب کے پیسے بھر کے دیں گے آپ، ٹریلینز آف ڈالر بنیں گے میرے خیال سے، یہ تو بہت بھاری بھرکم اماؤنٹ ہوگا۔ پھر انہوں نے فیصلہ دیا ہے اسرائیل مسٹ امیڈیٹلی سیز سیٹلمنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ ایویکویٹ ایگزسٹنگ سیٹلمنٹس۔ جتنے آپ بنا رہے تھے نا، پائپ لائن میں تھے کہ یہاں بھی بستی بنے گی، یہاں بھی یہودی بستی، وہ ختم کریں،
فوری طور پر، اور جو ابھی تک بن چکی ہیں ان کو بولیے کہ اپنے ڈبہ پیک کریے اور جائیے گھر، اسرائیل کے کسی دوسرے علاقے میں جا کے رہیے، وہ علاقہ خالی کریں جو کہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ Israel is obliged to end the occupation and terminate its illegal presence in the Palestinian territories۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ، بہت بڑی جیت ہے میرے خیال سے۔ یہ دو ریاستی فارمولہ یوں سمجھیں کہ 50-60% امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے کورٹ کی یہاں پر رولنگ آ گئی ہے، اور یو این جو ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے ان کی رولنگ کو ماننے کے لیے، اقوام متحدہ باؤنڈ ہوتی ہے۔ مڈل ایسٹ آبزرور نے بھی اس فیصلے پہ لکھا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اسرائیل ایگزسٹس illegally in the Palestinian territories۔ یہ غیر قانونی ہے، ناجائز ہیں، یہ جہاں پہ رہ رہے ہیں نا اس وقت فلسطینی زمین پہ، جو کچھ بھی انہوں نے بنایا ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، فوری طور پر اس کو ختم کرو۔ Israel must end its occupation of Palestinian territories as soon as possible۔ اس کے جواب میں ویسے اسرائیل میں رونا دھونا، خیر وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، خاص طور پر یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کے تو پوچھ میں آگ لگ گئی ہے۔ سموٹرچ اور بین گویر نے کہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے نا ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لینا چاہیے، لیکن منا قبضہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے قبضہ کرنا۔ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا امریکہ کے بعد سب سے بڑا سپورٹر یو کے، ان کی گورنمنٹ کا وہاں پہ فوری طور پر ریئیکشن آ گیا ہے۔ ذرا دیکھیے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ کیا لگا ہوا ہے۔ UK statement on the ICJ's advisory opinion on Israel and the occupied Palestinian territories۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ we have received the advisory opinion issued by the International Court of Justice on Friday 19 July and are considering it carefully before responding. The UK respects the independence of the ICJ. The Foreign Secretary was clear on his visit to Israel and occupied Palestinian territories earlier this week that the UK is strongly opposed to the expansion of illegal settlements and rising settler violence. This government is committed to negotiate two-state solution which can deliver a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state۔ یہ وہ ملک ہے جس نے اسرائیل بنانے میں سب سے بڑا رول پلے کیا تھا، یو کے نے اسپلٹ کروایا تھا نا، انہی کے کنٹرول میں تھا نا فلسطین جب یہ ڈیوائیڈ ہوا تھا۔ تو وہی ملک کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کو ٹو اسٹیٹ میں کنورٹ کریں گے۔ فوری طور پر ان کا ریئیکشن ہی آیا ہے کہ انہوں نے ایک تو اسرائیلی پریزنس کو ایلیگل قرار دے دیا، آکیوپائڈ ٹیریٹریز قرار دے دیا، اور ٹو اسٹیٹس کی انہوں نے بات کر دی۔ تو اتنا آسان ہوگا نہیں جیسے سموٹرچ اور بین گویر کہہ رہے ہیں جا کر قبضہ کر دیں گے وہاں پر ویسٹ بینک کے اوپر۔ اٹس ناٹ گونا ہیپن۔ انادولو ایجنسی رپورٹ کر رہا ہے ترکی کا کہ آئی سی جے اوپینین آن آکیوپیشن آف پیلسٹائن کوڈ چینج پولیٹیکل کیلکولس ان ویسٹ، لیو اسرائیل مور آئسولیٹڈ۔ ایکسپرٹس یعنی ماہرین سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ دبردوز کر دیا اس نے اسرائیل کو، ڈپلومیٹک سطح پر مورلی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے اور یہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں بالکل۔ اچھا، اس فیصلے کا ایک امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ جتنی بھی فلسطینی زمینیں ہیں نا وہ ایک یونٹ ہے اصل میں۔ وہ جو میں نے ٹو اسٹیٹ کی بات کی نا کہ ٹو اسٹیٹ کی بنیاد رکھ دی آئی سی جے نے آج۔ تو ڈیلی حریت کی ذرا آپ سٹوری کا یہ حصہ دیکھیے، ہیڈ لائن ان کی دیکھیے، آکیوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز کنسٹیٹیوٹ سنگل ٹیریٹوریل یونٹی۔ ایک ہی یونٹی ہے اصل میں، غزہ ہو چاہے ویسٹ بینک ہو، جو بھی ہے ایک ہی یونٹی ہے۔ تو پریکٹیکلی آج فلسطینی ریاست کی بنیاد ڈال دی گئی ہے، اور گڈ تھنگ فار دی مسلم کمیونٹی از دیٹ یہ 1967 والے بارڈرز پر ڈال دی گئی ہے بنیاد۔ اس کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ وہ جو بیت المقدس شریف ہے وہ کیپٹل ہوگا فلسطینی ریاست کا۔ مطلب سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے نا کہ وہ جو حرم ہے، اسلام کا تیسرا حرم ہے بیت المقدس شریف جو ہے، تین حرم ہے نا، مکہ، مدینہ اور القدس الشریف۔ تو القدس الشریف جو ہے اس کو کیپٹل 1967 کے بارڈرز کے حساب سے وہ کیپٹل ہے فلسطینی ریاست کا۔ تو یہ فیصلہ آیا ہے، بہت بڑا فیصلہ، بہت تاریخی فیصلہ، اور میرا نہیں خیال کہ اب لمبے عرصے تک اسرائیل اس کو ریزسٹ کر سکتا ہے۔ ان کی جو پارلیمنٹ ہے، کینسٹ جس کو بولتے ہیں، انہوں نے 2-4 روز پہلے اس فیصلے سے 2-4 روز پہلے ایک ریزولوشن پاس کی تھی۔ اس ریزولوشن کے اندر انہوں نے ٹو اسٹیٹ سولوشن کی مخالفت کی تھی کہ ہم یہاں پر نہیں بننے دیں گے۔ شاید ان کو پتا تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے سی جے کا، ان کو پتا تھا۔ نیتن یاہو جا رہا تھا امریکہ
ایک دو دن میں جا رہا تھا، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے اس نے اپنا ٹرپ کینسل کر دیا، فرسٹریشن میں یا پتہ نہیں کیا، شاید ان کو لگا ہوگا کہ ہمارا جو مائی باپ ہے امریکہ وہ بھی ہمیں نہیں بچا سکا، اور اس طرح سے ICJ کا فیصلہ آ گیا۔ شاید یہ ہوپ کر رہے تھے، ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ کچھ اپنا جادو جگائے گا اور ہمیں بچا لے گا یہاں سے 2 اسٹیٹ سے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا ہے، اور اب لگ یوں رہا ہے کہ منزل زیادہ دور ہے نہیں فلسطینیوں کے لیے۔